بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ سامعین کرام، گزشتہ دو دروس میں نے ذکر کیا کہ لا الہ الا اللہ کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کے اور بھی جو فوائد اور اجر و ثواب ہیں وہ اس بات پر منحصر اور مشتمل ہیں کہ بندہ اسے جب پڑھے، اختیار کرے، تو نہ صرف یہ کہ اس کے معنی اور مدلول کو سمجھے بلکہ اس کی جملہ شرائط کو بھی اکٹھا کیے ہو۔ یہ شرائط کیا ہیں؟ بعض اہل علم نے 7 بیان کی اور بعض نے 8۔ جن لوگوں نے 7 شرائط کا ذکر کیا ان کے مطابق ان 7 میں وہ 8ویں بھی شامل ہے جسے لوگوں نے الگ سے ذکر کیا۔ بہرحال یہ شرائط ایسی چیز ہیں، ہم لفظ شرائط جو شرط کی جمع ہے سے ہی جان سکتے ہیں کہ جب یہ شرط نہیں ہوگی تو مشروط نہیں ہوگا، یعنی لا الہ الا اللہ کے صحیح ہونے کے لیے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے قابل قبول ہونے کے لیے ان شرطوں کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اسے بعض لوگوں نے نظم کیا اور ایک شعر میں 7 شرائط کا ذکر کیا۔ علم، یقین و اخلاص و صدق کا مع محبت و انقیاد والقبول لہا۔ یہ 7 شرطیں ہوئی کہ علم، یقین، اخلاص، سچائی، محبت، انقیاد اور قبول۔ پھر امام حکمی رحمہ اللہ نے اس میں اضافہ کیا، اس شعر میں 8ویں کا ذکر کیا، وزیدہ ثامنھا الکفران، الکفران و من کا بما سوى الالہ من الاشیاء قد الہا۔ اس 7 میں 8ویں کا اضافہ کیا گیا اور وہ یہ ہے کہ تمہاری جانب سے ان تمام اشیاء کا انکار اور کفر کرنا جن کو الہ اور معبود کا درجہ دے دیا گیا، بنا لیا گیا۔ یہ کل 8 شرطیں ہوئی۔ ان 8 شرطوں کا پہلے سوال یہ اٹھتا ہے کہ ورود کہاں سے ہوا یا کہاں سے اسے اخذ کیا گیا؟ تو شیخ عبدالرزاق نے جواب دیا کہ جس طرح جس مقام اور مصدر سے نماز کی شرطیں حاصل اور مستنبت کی گئی، جہاں سے حج اور زکوٰۃ کی، روزے کی شرطوں کو مستنبت کیا گیا، وہیں سے یعنی قرآن و حدیث اور شریعت کے مصدر سے ہی اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرائط کو بھی اخذ کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے، جس کے بغیر، جیسے اگر نماز کی شرطیں ہیں، ہم اور آپ جانتے ہیں، مثال کے طور پہ وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ اگر کوئی شخص وضو کے بغیر نماز پڑھے گا تو ایک مبتدی شخص بھی جانتا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ حج کی جو شرائط ہیں، اگر ان شرائط کو اختیار کیے بغیر بندہ فریضہ حج ادا کرے گا تو ایک عام فہم سی بات ہے کہ وہ حج نہیں ہوگا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ان شرائط کو اختیار نہیں کرے گا جو لا الہ الا اللہ کی شرائط قرآن و حدیث سے ثابت ہے، تو اس کا لا الہ الا اللہ کہنا بلکہ دن و رات ہزاروں مرتبہ دہرانا، وظیفہ کرنا، اسے کوئی نفع نہیں دے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے۔ حضرت وہب ابن منبہ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں، کیوں نہیں، وہ جنت کی کنجی اور کلید ضرور ہے، لیکن آگے انہوں نے بڑی پیاری بات کہی کہ ولیکن لیس مفتاح الا لہ اسنان،
کہ کوئی بھی چابی ایسی نہیں ہوتی جس کے دانتے نہیں ہوتے، ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں۔ فَإِن جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَصْنَاءٌ فُتِحَ لَكَ وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ، اگر تم صحیح چابی لاؤ گے، ایسی چابی لاؤ گے جس کے تالے کے مطابق دانے یا دندانے ہیں، اسنان ہیں، تو تمہارے لیے اس کا دروازہ کھلے گا، ورنہ ایسی چابی لاؤ گے جس کے دانت ہے ہی نہیں، جو تالے کے موافق ہی نہیں ہے، تو وہ چابی سے، اس چابی سے دروازہ نہیں کھلے گا۔ اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں تعلیقاً ذکر کیا ہے، ہاں کتاب الجنائز میں، اور کتاب الجنائز کے اندر تعلیقاً اسے جزم کے ساتھ ذکر کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور ان کے علاوہ دوسروں نے بھی نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان سے کچھ لوگوں نے کہا، امام حسن بصری رحمہ اللہ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ من قال ان ناسا یقولون، کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے، یعنی زبان سے اگر اس نے نطق کیا، بولا، تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ من قال لا الہ الا اللہ فأدى حقها وفرضها دخل الجنہ، جو شخص لا الہ الا اللہ کہے گا اور ساتھ ساتھ اس کے حق کو اور اس کے فرض کو، صرف کہے گا نہیں بلکہ جو اس سے فرض ہو رہا ہے، جو اس کا حق متعین ہو رہا ہے، اس کو ادا کرے گا، وہ شخص یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ یہ دو اقوال، اور جو ابتدا میں دعویٰ کیا گیا ایک حوالہ دے کر کہ جس طرح قرآن و حدیث سے نماز، روزے، حج وغیرہ کی شرائط ثابت ہیں، اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ کے لیے بھی کچھ شرطیں ثابت ہیں۔ ان چیزوں کو جاننے کے بعد یہ سمجھ لینا کسی کے لیے دشوار نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کا حاصل یا اس کے فوائد، اجر و ثواب اور اس کی مقبولیت محض اس بات پر نہیں ہے کہ بندہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ لے۔ مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا گزرا ہے، اور آج بھی کچھ لوگ اپنی کم فہمی، کم علمی اور جہالت کی بنیاد پر ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر بندے نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا، ہاں صرف اقرار کر لیا، تو اب اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، وہ مومن کامل ہے۔ مرجیہ میں دو طرح کے لوگ گزرے ہیں، ایک ایسا جو دل سے اور زبان سے ماننے کی بات کرتا ہو، اور ایک ایسا جو صرف زبان سے اقرار کو کافی سمجھتا ہو۔ ان کے یہاں عقیدہ یہ ہے کہ آدمی نے یہ اقرار کر لیا، لا الہ الا اللہ یا کلمہ شہادت و شہادتین کو اختیار کر لیا، اب کوئی بھی گناہ کرے، کیسا بھی عمل اختیار کرے، اس کے دوسرے معاملات کچھ بھی ہوں، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور یہیں سے وہ ایک قول بھی نکلا جو ہمارے یہاں احناف بھی اختیار کیے ہوئے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں بھی مشہور ہے کہ ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا، وہ بسیط ہے، جبکہ تمام محدثین، تمام ائمہ کے نزدیک ایمان مرکب ہے، جو اس سے پہلے کے دروس میں اس طرح اشارہ کیا گیا کہ زبان سے اقرار کرنا، دل سے یقین رکھنا، اور اس اعضاء و جوارح کے مطابق اس کے تقاضے پر عمل کرنا۔ پچھلے درس میں تذکرہ کیا گیا کہ اس میں سے اگر کوئی ایک چیز نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، چنانچہ یہ تینوں چیز کا مجموعہ ایمان کہلاتا ہے تمام محدثین اہل سنت کے نزدیک۔ احناف نے اس میں اتنا فرق کیا کہ ایمان بسیط ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی، اور عمل ایمان میں داخل یا شامل نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا دفاع کرتے ہوئے، جیسے شیخ علامہ ابن ابی العز نے یہ کہا کہ یہ احناف کا محدثین سے بس لفظی اختلاف ہے، ورنہ نتیجے کے طور پر وہ بھی اسی بات کے قائل ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا، ان کا یہ دفاع کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف محض لفظی اختلاف نہیں ہے۔ ایمان کی کمی بیشی کا معاملہ ایک بنیادی اور اہمیت والی چیز سے تعلق رکھتا ہے، بنیاد سے تعلق رکھتا ہے۔ قرآن و حدیث کی بہت ساری دلیلیں ایمان کی کمی بیشی پر دلالت کرتی ہے۔ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ ایمان مومنین تو بس وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتوں کو ان پر پڑھا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، تو ان سے ایمان کا اضافہ ہو جاتا ہے۔
فزادوہم ہدن علی ہدن، قرآن نے کہا ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، ہدایت میں مزید ہدایت۔ اب جو چیز زیادہ ہو رہی ہے تو زیادہ ہونے سے پہلے جو کیفیت تھی وہ اس سے کمی کی تھی، تو مطلب یہ کہ کمی بیشی ہوتی ہے۔ اس طرح کے بڑے نصوص موجود ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جنت میں جہنم میں وہ شخص جو مومنین میں سے داخل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اجازت جب دے گا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، امتی امتی کہنے کے بعد حدیث شفاعت میں موجود ہے 4 مرتبہ اجازت ملے گی کہ جاؤ جنت میں جو ایسا شخص ہو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، پہلے جاؤ پھر رائی، پھر اس کے بعد اس سے ادنا 4 مرتبہ اجازت، اس سے بھی کم ایمان ہو اسے جنت سے نکال لو، جہنم سے نکال لو۔ تو یہ ایمان کی کمی، اور اس میں بھی 4 مرتبہ اس سے بھی کم، مطلب جو سب سے کم ہے اسے اضافے والے لوگ بھی موجود ہوں گے، اور جو جنت میں بغیر جہنم میں آئے ہوئے گئے ہیں وہ اور زیادہ ایمان والے ہوں گے، جو پہلی مرتبہ میں جنت میں گئے وہ اور زیادہ ایمان والے ہوں گے۔ تو یہ اتنی دلیلیں ہیں اس بات کی، اور اتنی واضح کہ جیسے قرآن و حدیث سے بداہتاً ثابت ہونے والا یہ عقیدہ ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مرجیہ کا باقاعدہ یہ عقیدہ تھا کہ ایمان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ اب ایک شخص نے کلمہ پڑھا، اس کا ایمان، انبیاء کا ایمان، فرشتوں کا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان، سب کا ایمان یکساں ہے۔ اب وہ درجات کی بلندی کا فرق پڑتا ہے عمل کے اختیار کرنے سے، کہ ان کا عمل زیادہ ہے تو ان کا درجہ اونچا ہے، ان کا عمل کم ہے تو ان کا درجہ کچھ کم ہو گیا۔ اس قسم کی تعویلات کر کے وہ اپنے موقف کو واضح کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بالکل غلط بات ہے، دلائل سے بالکل معارض اور مخالف بات ہے۔ صحیح بات وہی ہے جو محدثین کا موقف ہے، اس لیے کہ اس پر بالکل واضح، صاف ستھرے اور کھلے ہوئے قرآن و حدیث کے دلائل موجود ہیں، اور عقل و قیاس کے اعتبار سے بھی اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہاں مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ مجرد زبان سے کہنا، صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کا بول دینا اسے مقبول نہیں بناتا، ایک بندے کو مسلمان نہیں بناتا، بلکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول بنانے کے لیے، شرف قبولیت بخشنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں اس کی شرائط اور ضوابط کو اختیار کیا جائے، جسے کہ قرآن اور حدیث نے بیان کیا۔ اب وہ شرائط جس کا میں نے ابھی سرسری سے تذکرہ کیا تھا، اسے قدر تفصیل اور دلائل کے ساتھ ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط جس کا تذکرہ کیا گیا، العلم۔ بیان کرنے والے کہتے ہیں العلم المنافی للجہل، کہ علم جو جہالت کے منافی ہو، نفی کر دینے والا ہو۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی بندے کو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی، مفہوم معلوم ہونا چاہیے، اس کا علم ہونا چاہیے۔ اب ہم نے پڑھا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی پچھلے درس میں نفی و اثبات پر مشتمل ہونے کی بنیاد پر تمام معبودوں کی نفی کرتا ہے، یہ نفی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے الوہیت کا اور عبودیت کا اثبات کرتا ہے، یہ اثبات ہے۔ تو اس نفی اور اثبات کے معنی کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنہا اور منفرد توحید پر دلالت کرتا ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اس معنی اور مفہوم کو سمجھ کر لا الہ الا اللہ پڑھے، تبھی تو وہ یہ جانے گا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس بات کو قبول کر رہا ہوں کہ عبادت کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اور میری جتنی بھی عبادتیں ہوگی گویا میں یہ عہد و پیمان کر رہا ہوں کہ وہ میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص بناؤں گا، اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی عبادت کیے جانے والی اشیاء، شخصیات موجودات میں موجود ہیں جن کو لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے، میں ان سب کا انکار کرتا ہوں، ان سب کے لیے اپنی بندگی کا کوئی حصہ نہیں رکھتا، ان سب کی بندگی سے نہ صرف انکار کرتا ہوں بلکہ بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کا معنی بندے کو سمجھنا اس کے انتہائی ضروری ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے یہ بات بیان کی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، ان کو بس اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ دین کو خالص کر کے صرف اللہ کی عبادت کریں،
تمام انبیاء کرام نے اپنے پیغمبر اپنی امتوں کو یہی دعوت دی، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود ہے ہی نہیں۔ قرآن نے بار بار دہرایا واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ۔ ہاں، تمہارے رب کا یہ حکم اور فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرو، اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے اجتناب کرو، اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو۔ یہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو بیان کرنے والی قرآن کی بعض آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، فرعون مومن آل فرعون کے حوالے سے قرآن کے کچھ مقامات کا تذکرہ کیا گیا جو لا الہ الا اللہ کے اس معنی کی جو نفی اور اس بات پر مشتمل ہے توضیح اور تفسیر کرتے ہیں خود قرآن اللہ کا کلام۔ چنانچہ اس معنی کو جاننا ضروری ہے۔ اب اس میں دیکھیے کہ اہل علم نے صرف علم نہیں کہا، آگے وضاحت کی کہ ایسا علم جو جہالت کے منافی ہو۔ تو یہ شرط یا یہ بات انہوں نے کہاں سے لائی؟ یعنی جہالت کے منافی ہو کا مطلب یہ کہ وہ علم بھی علم صحیح ہونا چاہیے۔ مقصود یہ کچھ لوگ بڑے دانشور اور علامہ کہلاتے ہیں دنیا کے سامنے، مگر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے علم کا رخ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، اور وہ لاکھ دانشور یا صاحب علم کہلائیں، لوگ بڑے بڑے القاب سے انہیں پکاریں، مگر ان کا علم ایسا ہوتا ہے جیسے اب ہم نے ابھی تذکرہ کیا لا الہ الا اللہ کا معنی مثال کے طور پہ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ یہاں ایک لفظ کو اس کے معنی میں محذوف مانا جاتا ہے، لا الہ لا کی خبر کے طور پر۔ تو نحوی حضرات یہاں عام طور سے اس میں محذوف مانتے ہیں کہ لا الہ فی الوجود، کہ وجود میں کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اہل علم نے کہا کہ یہ محذوف ماننا اور اس طرح سے لا الہ الا اللہ کا معنی بیان کرنا یہ بڑا ناقص اور ایک طریقے سے اس میں کھوٹ سا محسوس ہوتا ہے، اس میں کمی محسوس، کیونکہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وجود میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے یا عبادت کے لائق نہیں ہے تو یہ ہمارے عقیدے کے اعتبار سے تو درست ہے، لیکن خود قرآن مجید نے مشرکین کے ان معبودان کا بار بار مختلف آیتوں میں تذکرہ کیا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اللہ کے سوا انہوں نے اور آلہہ بنا رکھے ہیں اور دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، قرآن نے خود کہا۔ تو ایک اعتراض کرنے والا کہے گا کہ تم یہ معنی کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ کا، تو اس کا یہ معنی تو حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے لوگ دوسرے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، تو وجود میں معبودان باطلہ ہی صحیح، معبود ہیں تو جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہ معبود ہو گئے۔ تو معبود ایسے موجود ہیں جو اگرچہ استحقاق عبادت نہیں رکھتے لیکن وجود کے اعتبار سے ہمارے سامنے ہیں، دکھائی دے رہے ہیں، اور قرآن نے بھی اس کو اس بات کیا ہے۔ تو اسی لیے شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور دوسروں نے کہا کہ نحویوں کی یہ تہذیب کا یہ ماننا کہ وہاں فی الوجود ہے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کے استقراء کی روشنی میں اور اس کے معنی اور مفہوم کا ہم صحیح استنباط کریں تو لا الہ الا اللہ کے لیے ہم کو محذوف ماننا پڑے گا لا معبود، لا الہ الہ کا معنی معبود، لا معبود بحق، لا معبود بحق الا اللہ، کہ حق میں در حقیقت اصل میں کوئی معبود اللہ کے سوا نہیں ہے۔ اس سے معنی بالکل واضح، صاف اور مراد و مقصد ظاہر ہو جاتا ہے۔ آدمی کے لیے اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ اگرچہ دنیا میں دوسرے معبودوں کی عبادت ہو رہی ہے، اس اعتبار سے معبودوں کا وجود ہے، لیکن حقیقت میں سچائی کے طور پر اگر کوئی معبود اور عبادت کے لائق ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ کل ہم نے آیت پڑھی تھی کہ مشرکین نے لا الہ الا اللہ کے جواب میں اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجیب، کیا سارے معبودوں کو اس نے اس ایک کلمے کی وجہ سے ایک کر دیا؟ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ اب دیکھیے کہ ان کے اس کلمے سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آلہہ ہیں، وہ ایسا مان رہے ہیں اگرچہ ان کا عقیدہ بالکل باطل ہے، اللہ کے سوا جو بھی باطل ہے لہٰذا ان کی عبادت باطل ہے۔ تو چونکہ ان کی عبادت باطل ہے اس لیے وہ باطل معبود ہوئے، اور چونکہ اللہ کی عبادت حق ہے اس لیے یہ یہاں محذوف یہ ماننا کہ الا بحق، لا موجودہ لا معبود الا بحق، لا معبود بحق الا اللہ، حق میں سچائی کے ساتھ
حق کے ساتھ اگر کوئی معبود ہے تو صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے۔ یہاں میں ضمناً تذکرہ کروں، حالانکہ ایک لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے، کہ ہمارے یہاں اہل تصوف جب کلمہ لا الہ الا اللہ کی تشریح کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب کہتے ہیں لا موجود الا اللہ۔ ابھی ایک یہ ترکیب میں نے بتایا کہ یہ ہوا کہ نحویوں کے اعتبار سے اس میں خامی ہے، ہاں، اور صحیح معنی، صحیح محذوف معنی ہے کہ لا معبود بحق الا اللہ۔ اب یہاں ایک دوسری تشریح، کہ وہ تشریح الہی کی تشریح جو کر رہے ہیں، ہم الہ کی تشریح یا معنی معبود بتا رہے ہیں، جو تمام لوگوں کا، تمام اہل اسلام اور اہل سنت کا متفقہ فیصلہ ہے۔ لیکن اہل تصوف کیا کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا موجود الا اللہ۔ آپ غور کر رہے ہیں، میں ایسا کہتا رہا ہوں کہ کلمہ توحید کو اس تشریح کی بنیاد پر، اس تفسیر کی بنیاد پر کلمہ شرک کو کفر بنا دیا گیا۔ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ لا موجود الا اللہ کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے۔ اس کلمے اور اس معنی کے ذریعے سے اب تشریح یہ بنی، یا وہ یہ کرتے ہیں کہ پوری کائنات میں ہم موجودات میں بہت ساری چیزوں کو بظاہر الگ الگ شکلوں کا دیکھ رہے ہیں، کہ ایک چیز آسمان ہے، سورج چاند ستارے اور بہت ساری چیزیں ہیں آسمانوں میں، ہاں، ہوائیں ہیں، پیڑ پودے ہیں، انسان ہیں، چرند پرند ہے، جانور حیوان ہیں، ہاں، گندگی ہے، پاکیزگی ہے، خوشبو ہے، بدبو، ساری چیزیں ہم کو دکھائی دے رہی ہیں۔ تو ظاہر میں یہ چیزیں اپنے اپنے الگ الگ خواص اور تعارف رکھتی ہیں، لیکن حقیقت میں سارا وجود ایک ہی وجود ہے، اس لیے کہ حقیقت میں جب کوئی نہیں تھا تو صرف اللہ تھا، اکیلا اللہ تھا۔ اللہ نے کہا کن ہو جا، یہ خطاب کا صیغہ ہے۔ مخاطب کوئی موجود ہو اس سے کہا جاتا ہے نا، ہم اگر آپ میرے سامنے ہیں تو میں کہوں گا یہ کیجئے، وہ کیجئے، کھانا کھائیے، پانی پیجئے، یا فلاں چیز مجھے دیجئے، تو اللہ نے کہا ہو جا، تو کس سے کہا؟ یہ صوفیاء کرام ہاں اپنی باطل بات کو ثابت کرنے کے لیے اس قسم کا استدلال کرتے ہیں، جو میں بیان کر رہا ہوں ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کن، کہ ہو جا، تو کس سے کہا؟ مخاطب خطاب کیا تو ہو جا عدم سے کہا نہیں، اپنے آپ سے کہا، چونکہ موجود صرف اللہ ہی تھا تو اپنے آپ سے کہا ہو جا۔ اب جب کائنہ ہو جا کہنے کے بعد انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون کے تحت یہ تشریح کر رہے ہیں کہ جب اللہ نے یہ بات کہی تو اب جو کائنات وجود میں آئی وہ اللہ کے وجود سے ہی نکل کے وجود میں آئی، لہٰذا کائنات کی ہر چیز میں اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نستغفر اللہ۔ کائنات کی ہر چیز میں اللہ ہے، پیڑ میں، پودے میں، دیواروں میں، چھتوں میں، ہاں، چرندوں پرندوں میں، چرندوں میں، درندوں میں، یہاں تک کہ گندی اشیاء میں۔ ہاں، واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جنید صاحب کے ساتھ ان کے شاگرد جا رہے تھے، کہا ایک کتے کی لاش دیکھی، نعوذ باللہ، کسی جانور کی لاش دیکھی، کہا کیا آپ کہیں گے کہ اللہ اس میں بھی؟ کہا اس میں بھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ابن عربی جو ان کے ہاں شیخ اکبر کہلاتا ہے، اس کی فصوص الحکم اور دوسری کتابیں آج بازار میں موجود ہیں، دستیاب ہیں، آپ اسے اٹھائیے۔ ہاں، وہ کہتا ہے کہ تو اللہ ہے، میں بندہ ہوں، میں بندہ ہوں، تو اللہ ہے، کون عابد ہے، کون معبود ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ یعنی میں نے اپنے الفاظ میں کہے، اس قسم کے مفہوم پر مشتمل اشعار ہیں۔ وہ کتے کو اور سور کو بھی مخاطب کر کے نعوذ باللہ یا سیدی کہتا تھا کہ اے میرے آقا، اے میرے سید۔ میں نے اس سے پہلے بعض دروس میں تذکرہ کیا، یہ چیز کلپ کی شکل میں آئی، تحریر میں آئی، کہ ناندیڑ میں ہمارے ایک نئے نوجوان نے، قرآن و حدیث کے ماننے والے نے، ہاں، دیوبند کے مفتی صاحب آئے، ان سے سوال کیا کہ ہمارے شہر کے مفتی صاحب سے ہم نے پوچھا کہ آپ کے یہاں یہ کہا جاتا ہے ہر چیز میں اللہ ہے، تو کیا غیر مسلم ہمارے جو ہندو حضرات ہیں وہ جن مورتیوں کی پوجا پرستش کرتے ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس مورتی میں بھی ہے؟ تو ہمارے مفتی صاحب نے کہا کہ ہاں اس مورتی میں بھی ہے۔ یہ سوال جب تحریری شکل میں مفتی صاحب کے پاس اسٹیج پر پہنچا، وہاں ایک بڑے مجمع نے دیکھا، سنا، تو پہلے تو وہ بہت غضبناک ہوئے، ناراض ہوئے، سوال کرنے والے کو اہل حدیث اور ان کی زبان میں جو وہ لوگ استعمال کرتے ہیں غیر مقلد کہہ کر
بڑا برا بھلا کہا. پھر کہا کہ جس نے یہ سوال دیا ہے میں کہوں گا کہ وہ اسٹیج پر آئے. وہ نوجوان پہنچ گیا اور اسے بڑی ڈانٹ ڈپٹ دی, اور اس کے بعد آخر میں کہا کہ ہمارے مفتی صاحب نے جو بات کہی ہے وہ صحیح کہی ہے. نعوذ باللہ, آپ غور کیجئے میں نے کہاں کا حوالہ دیا. ایک بڑے ادارے کا. آج ہمارے گرد و پیش میں جو لوگ تقلیدی گروہ پائے جاتے ہیں, افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید فرو میں کرتے ہیں, اور اس بات کا تذکرہ خود ان کے بڑے علماء نے اپنی کتابوں میں کیا ہے. شیخ خلیل احمد سہارنپوری نے المحند المفند میں, اور قاری طیب صاحب نے علماء دیوبند کا مسلکی رجحان میں یہ کیا ہے کہ کلامن وہ اشعری ماتریدی ہے. یہ کوئی معمولی اور چھوٹی بات, معمولی اختلاف نہیں ہے. میری آواز, میرا یہ درس جن حضرات تک پہنچے وہ میری اس بات کی تحقیق کریں. اگر وہ اس مسلک سے وابستہ ہیں تو تحقیق کریں کہ میں کہاں تک درست بول رہا ہوں, صحیح ہے یا غلط ہے, اور اس کے بعد اپنے عقیدے کا جائزہ لیں کہ آپ کا عقیدہ کس کی مناسبت سے ہے. اہل سنت والجماعت حضرت امام حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, ان لوگوں کے موافق ہے, محدثین اور قرآن و حدیث یا صحابہ کرام کے موافق ہے, یا ان متکلمین کے جنہوں نے بعد میں عقل و منطق اور فلسفے کی بنیاد پر قرآن و حدیث سے الگ راہ بنائی. اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ آپ کے علماء نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ آدمی کو عقیدے میں تقلید نہیں کرنا چاہیے, بلکہ تقلید روا ہی نہیں ہے, یہ عذر چلے گا ہی نہیں. آپ کو بھی عقیدہ سیکھنا ضروری ہے, قرآن حدیث سے جاننا ضروری ہے. چنانچہ یہ جب تشریح کی گئی کہ لا موجود الا اللہ, موجود اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے, تو نتیجہ یہ نکلا کہ ساری کائنات کی ہر چیز میں, آپ کے اندر, میرے اندر, جیسا کہ ہندو حضرات کہتے ہیں, اپنشد کے وہ شارحین جو شنکراچاریہ کی طرف کو مرجع مانتے ہیں, وہ سارے کے سارے اس عقیدے کے قائل ہیں جس کو اصطلاح میں وحدت الوجود کہا جاتا ہے, کہ پورا وجود کائنات کا اصل میں ایک ہی وجود ہے. مظہر الگ الگ ہے, دکھائی الگ الگ چیزیں دے رہی ہیں, باقی حقیقت میں ہر چیز میں اللہ ہے. ہمارے یہاں بہت سارے شعراء بھی کہتے ہیں پھر ہر طرف تو ہی تو ہے, تیرا ہی جلوہ ہے. اگر ہم یہ مانیں کہ یہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی مخلوق, اس کی حکمت, اس کی قدرت کا جو ہے منہ بولتا ثبوت ہے کہ مخلوق کو دیکھ کر خالق کی قدرت, صلاحیت, علم اور اس کی بہت ساری صفات اور خوبیوں پر روشنی پڑتی ہے, تو یہ بجا بات ہے. لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ خالق کے وجود کا ٹکڑا اور حصہ ہے, خالق خود اس میں موجود ہے, مورتی میں موجود ہے. اسی لیے کہا کہ جو اب ایسا مان رہا ہے تو پھر وہ فرعون کو غلط کیسے بول سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بولا تو صوفیہ حضرات نے کہا کہ فرعون کی بات مفہوم کو موسیٰ علیہ السلام نہیں سمجھتے تھے, وہ موسیٰ علیہ السلام پہ تنقید کرتے ہیں, فرعون کو صحیح کہتے ہیں. صوفیوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. کتنی بڑی گمراہی ہے, انبیاء کو غلط ٹھہرا رہے ہیں. اگر اس بات کو صحیح مان لیا جائے تو جتنے پیغمبر کی, ابھی ہم نے اب تک پڑھا کہ تمام پیغمبروں کی بنیادی دعوت یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو, دوسروں کی نہ کرو, طاغوت سے اجتناب کرو. یہ ساری دعوت بیکار ہو جاتی, قرآن کی بات بیکار ہو جاتی ہے کہ سارے انبیاء کرام نے بلا وجہ مشقت اٹھائی, ایک ایسی چیز پر محنت کی جس کے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ارے جب آپ کہہ رہے ہو کہ ہر چیز میں اللہ ہے, تو ایک آدمی درخت کو پوج رہا ہے تو اللہ کو پوج رہا ہے, پتھر کو پوج رہا ہے تو اللہ کو پوج رہا ہے, پیڑ پودوں کو, سورج چاند ستاروں کو پوج رہا ہے, دنیا کی کسی مخلوق کو, یہاں تک کہ فرعون کو پوج رہا ہے, تو فرعون میں بھی اللہ ہے. وہ خود کہتا تھا انا ربکم الاعلی, تو پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر تھا تو اس وقت سب سے بڑی شخصیت وہ تھی, لہٰذا وہ صحیح دعوے دار ہوا. کیا یہ صحیح ہے؟ ہرگز نہیں. قرآن حدیث کی بالکل صاف صاف چیختی چلاتی دلیلیں اس کے بطلان کا اعلان کرتی ہیں. اب کوئی نہیں مانے یا نہ ماننا چاہے, لا الہ الا اللہ کہہ کر بھی اس کے معنی اور مفہوم کو, یہ جو پہلی شرط ہے کہ اس کا معنی مفہوم معلوم ہونا چاہیے, علم ہونا چاہیے, جہالت کے منافی ہو, یعنی اس کا صحیح معنی معلوم ہو. اب جو لوگ اس قسم کی تشریحات کہہ رہے ہیں وہ لا الہ الا اللہ کے سے جاہل ہیں, غلط معنی بتا رہے ہیں, تو جہالت ہی کہی جائے گی. اس کا رد کرنے کے لیے اتنی بات بیان کرنا کافی ہے کہ خالق کی ذات الگ ہے, مخلوق الگ ہے. میں نے کہا تھا, ہم نے پہلے پڑھا سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. جب سب اللہ ہی اللہ ہے تو پھر دوسرے کا کوئی ضرورت ہی کہاں پیش آئی. اگر میں اپنی تعریف کر رہا ہوں تو اللہ میرے اندر ہے آپ کے بیان کے مطابق, فلاں کی تعریف کر رہا ہوں تو اللہ اس کے اندر ہے, تو سب تو اللہ ہی کی ہوئی, تو پھر یہ بیان کرنے کی ضرورت کیا. پہلی بات, رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے, تو رب پالنے والا, اور عالمین جو پالا جا رہا ہے, تو اس کا مطلب پالنے والا اور جس کو پالا جا رہا ہے دونوں الگ الگ ہے. ظاہر سی بات ہے دونوں ایک نہیں ہو سکتے.
اللہ نے آگے کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب عبادت کرنے والا الگ ہے، جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ الگ ہے. یہ فاعل ہے، وہ مفعول ہوا یہ اس جملے کے اندر. تو ظاہر سی بات ہے فاعل مفعول کی کتنی بدیہی اور واضح چیز ہے کہ ہم اور وہ الگ ہیں. خالق اور مخلوق میں مباینت ہے، مغایرت ہے، دونوں ایک نہیں ہیں. علامہ ابن ابی العز کی ایک بات بیان کروں، میں سمجھتا ہوں کہ وحدت الوجود کی تردید کے لیے اس سے شاندار بات اور مختصر بات نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے نصارہ نے یہ مانا کہ اللہ کی ذات ان کے اندر حلول کرائی. اس میں کئی قسم کا عقیدہ ہے نصارہ میں، بیٹا بنا لیا یا یہ کر لیا، عالم ناسوت سے عالم لاہوت میں لایا گیا. ان تشریحات سے قطع نظر انہوں نے علامہ ابن ابی العز نے فرمایا کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ جب کہا کہ اللہ کی ذات نے ان کے اندر حلول کیا، اللہ کی روح ان کے اندر آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ انہوں نے کفر کیا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، مسیح کو، انہوں نے اللہ سے جوڑ دیا، اس کا جز بتایا، تو اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کافر قرار دیا. اب بلا بتائیے کہ یہ عقیدہ جو یہ کہتا ہے کہ دنیا کی ساری مخلوقات میں، صرف انسانوں ہی میں نہیں، انسانوں کے علاوہ بھی جو مخلوقات ہیں ان کے اندر بھی اللہ ہے، وہ کتنے بڑے کافر ہوں گے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ جو حلول اور اتحاد کا عقیدہ ہے نا، یہ نصارہ کے کفر سے بھی زیادہ گھناؤنا اور قبیح ہے. اس کو اگر ہم مان لیں تو وہی کہتے ہیں، تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے بلا وجہ دعوت دی. بلا وجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے آویزش اور کشمکش اختیار کی. بلا وجہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قوموں سے جھگڑے. یعنی اس ایک بات کو ماننے سے پورے قرآن اور حدیث کی، پوری انبیاء کرام علیہ السلام کی ساری قصوں کی جو قرآن نے بیان کیا، ساری بساط الٹ جاتی ہے. وہ غلط ٹھہرتے ہیں انبیاء کرام، اور انبیاء کے دشمن صحیح ٹھہرتے ہیں، نعوذ باللہ. کوئی صاحب ایمان اس بات کو ماننے کی جرأت و جسارت کرے گا نہیں. لیکن ایک لا الہ الا اللہ کی غلط تشریح جو آج ہمارے یہاں لوگ بڑی عقیدت سے سنتے مانتے ہیں کہ ارے اتنے بڑے بزرگ ہیں، کیونکہ اہل تصوف نے اپنی باتوں کو منوانے کے لیے کچھ چیزیں ایسی اختیار کر رکھی ہیں کہ عام آدمی اس سے دھوکہ کھا جاتا ہے. دکھاوے میں تزکیہ نفس کے نام پہ عبادت، ریاضت، اخلاقیات، سلسلہ ان کا جتنا بھی روئے زمین پر سلسلہ پایا جاتا ہے سب اہل بیت کے کسی نہ کسی فرد سے ملایا گیا. پھر جن بزرگوں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، جن کو مشائخ اور پیر کا درجہ دیا جاتا ہے، ان کے تعلق سے عقیدت کو گہرا بنانے کے لیے، ان کو مقبول اور مستند قرار دینے کے لیے ان کے بارے میں بہت سارے جھوٹے سچے واقعات، بلکہ جھوٹے ہی ہوتے ہیں جھوٹے لوگوں کے، کہ ان کی ایسی کرامت ہے، ان کی ایسی فضیلت ہے، ان کی یہ خصوصیت ہے، نہ جانے کیا کیا. یہاں تک ان کا درجہ پہنچ گیا کہ ان پر سے شریعت ساقط ہو گئی. اب جب آپ کہیں گے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں بھی کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، آپ بے ہوشی سے ہوش میں آ رہے ہیں تو پوچھے لوگ نماز پڑھ چکے عشاء کے وقت، تو آپ نے ایک دن پہلے جو معاملہ ہوا 4 مرتبہ بے ہوشی کا شکار ہوئے، ہر مرتبہ ہوش میں آنے کے بعد غسل کیا، 4تھی مرتبہ کے بعد کہا کہ لوگوں سے کہیں نماز پڑھنا ہے، ابو بکر سے کہو نماز امامت کریں. تو آپ اس حالت میں بھی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، 2 لوگوں کے سہارے سے نماز میں جا رہے ہیں. تو آپ اس درجے کو نہیں پہنچے کہ آپ سے نماز ساقط ہو جائے. آج ایک صوفی شخص سلوک اور طریقت کے راستے پہ چلتے چلتے اس درجے کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ ملائے اعلیٰ میں پہنچ گیا. اب وہ نماز پڑھے کہ نہ پڑھے، روزہ رکھے کہ ان کے پیر صاحبان رمضان المبارک میں سرعام کھا لے، کہتے کوئی بات نہیں، ان پر وہ شریعت کے مکلف نہیں ہے. شریعت اور طریقت کو الگ الگ ماننا، ظاہر اور باطن ماننا، یہ بالکل تمام انبیاء کرام کا انکار ہے. جس طرح لا الہ الا اللہ کو انہوں نے نہیں سمجھا، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے بالکل رد کر دیا، مسترد کر دیا. یہ جو پیران کو اور یہ درجہ دیا جاتا ہے نا، ان کے اس درجے کے ذریعے سے کہتے ہیں کہ رسول کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کر کے خضر جو تھے وہ انہوں نے مخالفت کی اور دین سے نہیں نکلے، ایسے ہی ہم کو جب تصوف کے اس مقام کو پہنچ گئے تو خضر کی رہنمائی اور اس راستے پر جا رہے ہیں ہم، کہ ہمارے پاس علم لدنی، کشف و
الہام آ رہا ہے تو اب نبی کی تعلیم کی ضرورت نہیں رہی. یہ پورے دین کے ساتھ انتہائی خطرناک قسم کی سازش کھیلی گئی. یہ جو میں بیان کر رہا ہوں, ہاں میرے وہ دوست اور اہل علم حضرات, ہاں جو صحیح عقیدہ جانتے ہیں, مبلغ اور تبلیغ و دعوت کا کام کرتے ہیں, وہ اس کی طرف توجہ دیں. ہمارے ہندوستان پاکستان کے سماج و معاشرے میں اس بات کو سمجھانے کی, اس حقیقت کو بے نقاب کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے. ایک بہت بڑا طبقہ اس گمراہی میں مبتلا ہے اور تصوف کے جھانسے میں وہ اسلام کے خلاف سازش کا شکار ہے اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم اسلام پر عمل کر رہے ہیں. تو بہرحال اس طریقے سے وہ جو کسی موقع سے میں بیان کروں گا, میں نے ایک تحریر لکھ بھی رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے واقعے سے جو استدلال کیا تھا بالکل باطل استدلال ہے. حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کی, ایک تو امتی نہیں تھے اور دوسرے تھے تو حضرت موسیٰ کی مخالفت نہیں کی, اور حضرت موسیٰ نے جب دیکھا کہ یہ ظاہر میں ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو میری شریعت کے اعتبار سے ٹھیک نہیں تو ٹوکا. لیکن جب انہوں نے اس کی وجوہات بیان کی بعد میں حضرت موسیٰ سے, سورہ قرآن میں واقعہ موجود ہے کہ میں نے بچے کو اس لیے مارا تھا, دیوار اس لیے کھڑی کی تھی, فلاں کام اس لیے کیا تھا, تو حضرت موسیٰ بھی مطمئن ہو گئے, یعنی ان کی شریعت کے بھی مطابق بات تھی, تو شریعت کی مخالفت نہیں کی تھی. اور علم لدنی ہمارے کچھ میں نے دیکھا کہ بعض ہمارے کتاب و سنت کے نام لیوا علماء کرام بھی جو نکات بیان کرنے کے عادی ہیں, وہ بھی علم لدنی کا اس طرح غیر محتاط میں تذکرہ کرتے ہیں کہ جیسے حضرت خضر کو تھا, آج کوئی صوفی, کوئی پیر شیخ اس کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے قبول کیا جائے گا. جی نہیں صاحب, یہ متفقہ اصولی معاملہ ہے تمام اماموں کے یہاں, صحابہ, تابعین, طب تابعین, پورے اہل سنت کے یہاں کہ اگر قرآن و حدیث سے کوئی ثابت ہے کوئی چیز, تو اب اس کے مقابلے میں کوئی کیسے بھی علم لدنی کا, کشف کا, الہام کا دعویٰ کرے. ارے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بکر صدیق میں اختلاف ہوا, اور عمر فاروق جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بتایا گیا کہ آپ صاحب الہام ہیں, محدثین میں سے ہیں اس امت کے, اور اس کے باوجود حضرت عمر فاروق کی رائے کے مقابلے میں سیدنا ابوبکر صدیق کی رائے قابل قبول ہوئی. خود عمر فاروق نے قبول کیا مانعین زکوٰۃ سے قتال کے سلسلے میں کہ مجھے اللہ نے میرا سینہ کھول دیا اور میں جان گیا کہ ابوبکر صدیق حق پر ہے, میری رائے ٹھیک نہیں تھی, غلط تھی, اور میں نے یہ بات قبول کر لی. اس سے لوگوں نے استدلال کیا کہ صاحب الہام شخصیت جو نبی کی زبان پر صاحب الہام ہے, ان کی بات صدیق اکبر کے سامنے اس لیے نہیں چلی کہ صدیق کی بات قرآن و حدیث کے موافق تھی. تو قرآن و حدیث کے سامنے عمر فاروق کی جو صاحب الہام ہے بات نہیں چلے گی, تو کسی کا کشف, کسی کے علم لدنی کا دعویٰ, کسی کا اجتہاد, کسی کا خواب, کیا یہ چل سکتا ہے؟ بڑی اچھی طریقے سے سمجھیں. لا موجود الا اللہ والی یہ تشریح, میں نے جیسا کہ ایک جملہ کہا وہ دماغ میں صرف وہ جملہ رکھ لیں ان تشریحات سے ہٹ کے, کہ اس تشریح کے ذریعے سے کلمہ توحید کو کلمہ شرک کو کفر بنا دیا گیا. یہ بالکل باطل بات ہے. اسی طرح ہمارے یہاں کچھ لوگ جو دین کی تشریح سیاسی پیرائے میں کرنا چاہتے ہیں, مولانا ابوالعلا مودودی صاحب کا تفہیم القرآن پڑھیے, اس کی جو انہوں نے گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اصول تفسیر کے طور پہ قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں لکھی ہیں, دین, رب, الہ. انہوں نے بھی گویا اس تناظر میں الہ کا جو معنی بیان کیا, اس کے تناظر میں نتیجہ نکلتا ہے کہ لا حاکم الا اللہ, حاکم یا اقتدار والا, غلبے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ لا الہ الا اللہ, معبود برحق اللہ کے سوا کوئی نہیں. جب ہم یہ معنی کرتے ہیں تو اس میں یہ معنی بھی آ جاتا ہے, لیکن یہ جزوی معنی ہے, یہ کلی معنی نہیں ہے, اور اہل علم نے, اہل سنت نے یہ معنی نہیں کیا, تو اس میں بھی خطا ہے اور واضح خطا ہے. اور جب آپ نے اپنے دین کے, اپنی شریعت کے اس عنوان کو, اس کلمے کو ہی صحیح ڈھنگ سے نہیں سمجھا, تو آپ کی پوری دینی عمارت میں کہیں نہ کہیں کجی, خامی, کمزوری ضرور رہے گی. اس لیے اپنی دینی عمارت کی تعمیر میں اس بنیاد کو سب سے زیادہ قابل توجہ سمجھیں. اور تمام اہل سنت والجماعت نے جو یہ معنی کیا ہے, اس کو جب ہم دہراتے ہیں تو کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم تو یہ جانتے ہیں, بار بار کیوں دہرا رہے ہیں, کہ نفی اور اس بات کے اعتبار سے الہ, عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے, صرف اسی کے لیے دین کو, عبادت کو, سارے معاملات کو خالص کیا جائے جو تعبدی امور ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں یہ سادی سی بات ہے, یا اس پر غور نہیں کرتے کہ اس کو تھوڑا سا ادھر ادھر کر دینے میں کیا کیا نتائج برآمد ہو رہے ہیں. ہمارے ہاں فرقے بن گئے, گمراہیاں آ گئی, کفر اور شرک کی دلدل میں چلے گئے اس کلمے کے نام پر, کلمے کی غلط تشریح کرنے کی بنیاد پر.
اس پر بھی ہم کبھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے. کچھ طویل بات ہو گئی یہاں المنافی للجہل کے تحت، جبکہ اس کی کچھ حصہ لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کے بیان میں آنا چاہیے تھا. بہرحال المنافی للجہل کے تحت شیخ عبدالرزاق نے کہا یعنی علم صحیح ہو اور سیدھی درست فہم ہو، سمجھ ہو اس کلمے کی، تبھی انسان جو ہے وہ جہالت اور جاہلین کے دائرے سے باہر نکلے گا. ہاں، اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کو اس کے معنی اور مدلول کو جانے بغیر کہے گا، اس کا علم نہیں ہے، جیسا کہ شرط بتا رہے ہیں. مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ شرط ہے، پہلی شرط ہے علم کا ہونا ضروری ہے، ورنہ لا الہ الا اللہ معتبر نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شخص اگر یہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اور اس کا معنی نہیں جان رہا، اس کا مدلول نہیں سمجھ رہا ہے، تو یہ چیز اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی. فإنها لا تنفعه. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاعلم انه لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات. سورہ محمد کی آیت نمبر 19. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاعلم، یہ جان جاؤ، یعنی علم حاصل کرو. پہلی چیز جو ضروری ہے کہ تمہیں علم ہونا چاہیے کس بات کا؟ انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. اس آیت کے ذریعے سے امام بخاری نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ عمل سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے. علم کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے اس سے، اور خاص طور سے علم عقیدہ کی، توحید کی جو اصل الاصول ہے، اسے جانے بغیر اگر دنیا کی ساری چیز آپ نے جان لیا تو آپ جاہل ہیں. کیونکہ یہ آپ کو زندگی کا مقصد بتاتا ہے، زندگی کیوں دی گئی اس کو معنویت عطا کرتا ہے یہ کلمہ. تو سب سے پہلے اس کا علم حاصل کرو، مطلب لا الہ الا اللہ کا علم ہونا چاہیے. واستغفر لذنبک، اور اپنے گناہ کی مغفرت طلب کرو گناہ سے. ہاں، لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو اور اپنے گناہ کی بخشش اور مغفرت مانگو، اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی بخشش طلب کرو. تم سے خطائیں ہو رہی ہیں، غلطیاں ہو رہی ہیں، یہ بشری تقاضا ہے، تو اللہ کے جناب میں اپنے گناہوں کی معافی ضرور طلب کرو. ہاں، محل استشہاد کیا ہے؟ یہ شیخ عبدالرزاق دروس مہمہ کی تشریح میں اس کا یہ جو بحث کی ہے انہوں نے، میں نے وہ سامنے رکھا، تو کہا کہ فبدأ بالعلم اذ هو الاساس. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس حکم کا آغاز علم کے ذریعے سے کیا، کیونکہ وہی بنیاد ہے، اساس ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا الا من شہد بالحق وهم یعلمون. یہ کل ہم پڑھ چکے ہیں یہ آیت سورہ زخرف میں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سوائے اس کے جس نے حق کی گواہی دی. سے پہلے شفاعت کا تذکرہ ہے کہ شفاعت قبول نہیں کرے گا. ہاں، حق اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت دے گا تو کس کو دے گا؟ جس نے حق کی گواہی دی، شہادت دی، اور وہ لوگ جانتے بھی ہوں، علم رکھتے ہوں. تو مفسرین کہتے ہیں الا من شہد بالحق، جس نے حق کی گواہی دی کا مطلب یہ جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی، لا الہ الا اللہ کہا. وہم یعلمون، اور وہ علم بھی رکھتے ہوں، یعنی ما شہدوا بھی، جس چیز کی وہ گواہی دے رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کی گواہی دے رہے ہیں، اس کا ان کو علم بھی ہو. جس بات کی گواہی دے رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ اور ہم اگر کسی بات کی گواہی دے رہے ہیں، شہادت دے رہے ہیں، تو جو شہادت دے رہے ہیں اس کا معنی اور مفہوم تو سمجھیں گے تبھی گواہی دیں گے. تو گواہی دینے کے لیے پہلی شرط یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کی سچائی وغیرہ کا، جس کا اس سے پہلے کے درس میں تذکرہ ہو چکا ہے. یہ امام طبری نے امام تفسیر بغوی میں انہوں نے یہ معنی اور یہ تفسیر نقل کی. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اس دوسری آیت سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ شہادت بالحق، لا الہ الا اللہ کی گواہی کا علم بھی انسان کو ہونا ضروری ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شرائط علماء نے اپنی طرف سے نہیں گڑھی ہے، ہاں، بلکہ یہ قرآن و حدیث سے استدلال کیا جا رہا ہے. اسی طرح صحیح مسلم میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ یہ حدیث ہے جسے اکثر لوگ سنتے رہتے ہیں، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ جانتا ہو، علم رکھتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. اب دیکھیے کچھ لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، یہ بھی ہے حدیث میں، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہو گیا. ایک حدیث ہے من شہدہ، جس نے گواہی دی لا الہ الا اللہ. اور یہاں جو ہمارے سامنے حدیث کے الفاظ ہیں من مات وهو يعلم، اور بعض حدیث میں من علم. تو ان سب کو ملا کر معنی کیا بنا؟ شہادت دی، علم رکھا. علم کا تعلق کہاں سے ہے؟ دل سے. تو دل سے جو جانتا ہو، زبان سے مانتا ہو
اور گواہی دیتا ہو، اقرار کرتا ہو، تو معلوم یہ ہوا کہ صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، اس کا دل سے یقین رکھنا علم کے ساتھ کہ اس کا یہ معنی ہوتا ہے۔ تو جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ علم رکھتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو شرط کے طور پر بیان کیا کہ ایسا اس وقت تو اس کا لا الہ الا اللہ اس کو جنت میں داخل کرنے کے لائق ہوگا جب وہ اس کا علم رکھتا ہو، یعنی اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر دل میں اس پر یقین رکھتا ہو۔ چنانچہ اگلی شرط یقین کی ہوگی، آئندہ شروط کو انشاءاللہ ہم نسبتاً اختصار کے ساتھ دیکھیں گے۔ یہاں آج کے درس کو، ابھی کے درس کو ہم انتہا تک پہنچاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا لا الہ الا اللہ خالی خولی زبان اور دعوے کی حد تک لا الہ الا اللہ نہ ہو، بلکہ اس کی جو بھی شرائط ہیں جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ معتبر اور مقبول ہوتا ہے، پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم ان شرائط کو پورا کرنے والوں میں شامل ہوں اور اس کلمے کی برکت سے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے حقدار بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔